الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم محبت سے پڑھو سارے مسلمانوں، محبت سے پڑھیں سارے. محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. گرامی قدر حاضرین، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ پوری کائنات بارگاہ الہی میں ہدیہ شکر ادا کر رہی ہے، ہدیہ تشکر پیش کر رہی ہے کہ مولا وہ ہستی، وہ ذات پاک جس کے لیے، جس کی خاطر اور جس کے صدقے تو نے ہمیں تخلیق کیا، اب وہ بھی آ گیا. رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. آپ کی آمد یہ صرف انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات جن و انس، شجر حجر اور جملہ موجودات جن و انس سب کے لیے باعث رحمت بنائی. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا کفار اور غیر مسلمین کے لیے بھی رحمت بنائی، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام کائناتوں، سارے جہانوں، سارے زمانوں اور سارے مکانوں کے لیے رحمت بنا کر.
اس لیے جو اہل محبت ہیں نا، جب وہ یہ ذکر چھیڑتا ہے پھر وہ ان کی روحیں جھومتی ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں، اہل نسبت ہیں، صرف جسم نہیں جھومتے، روحیں بھی جھومتی ہیں۔ کیونکہ یہ بات آج یاد رکھیں دھیان سے، ایمان کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے۔ اور ایمان کی روح بھی ہوتی ہے، ایمان کی جان بھی ہو، جیسے جسم کی جان ہوتی ہے نا، جسم میں جان ہو تو جسم بولتا ہے، جسم رسپونڈ کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، نبضیں چلتی ہیں۔ تو حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھول پھول، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا۔ چہرہ والضحیٰ۔ تو یہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہے، یاد رکھیں۔ اس میں کوئی فتوے، مسئلے، بحثیں، مناظرے نہ ہوتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہونے چاہیے۔ دو مسلمانوں میں کائنات کا ہر اختلاف ہو سکتا ہے، اپنے محبوب کی، اپنے آقا و مولا کی نسبت و محبت، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ دو بندے کلمہ پڑھتے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان ہر موضوع زیر بحث آ سکتا ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ذات پاک مصطفیٰ کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے موضوعات میں کہ یہ بھی تھا، یہ بات میں نے اس لیے کہی، اس کے پیچھے سند ہے۔ ہاں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں دین بیان کر رہا ہوں، اور دین وہ ہوتا ہے ما قال اللہ و قال الرسول۔ تو صحابہ بحث کر رہے تھے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کی ذات کے بارے میں، تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہ جی ہم اللہ کی ذات پہ بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا لا تتفکروا فی ذات اللہ، فرمایا اس کی ذات کے بارے میں باتیں نہ کیا کرو، بلکہ تتفکروا فی صفات اللہ، باتیں کرنی ہو تو اس کی صفات اور اعلیٰ اور نعمتیں جو اس نے عطا کی ان کو ڈسکس کیا کرو۔ تو آج ہم رب کی سب سے بڑی نعمت کو ڈسکس کر رہے ہیں، جسے قرآن نے نعمت اللہ کہا ہے۔ یہ تین نام میرے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کے تین ٹائٹل، تین القاب، تین صفات، تین اسماء حسنہ جس مومن کو نقش ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے یاد رٹنا، رٹنا نہیں، دیکھیں ایمان میں رٹا نہیں ہوتا، اسلام میں رٹا ہو سکتا ہے، ایمان میں رٹا نہیں، اور اس میں فرق ہے۔ اسلام اور چیز ہے اور ایمان حدیث جبریل میں پڑھیں۔ اسلام کا تعلق زبان سے ہے اور ایمان کا تعلق اللہ کی سرتاب قدم شان ہے۔ یہ انسا امام وقت کہہ رہے ہیں، مجدد وقت کہہ رہے ہیں، امام اہل سنت کہہ رہے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ ہے انسان لیکن وہ انسان
کہ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر، وہ انسان صورت گرے ازل کون ہے؟ ذات باری تعالی، خالق کائنات۔ فرشتے تھے، جن تھے، انسان نہیں تھا۔ تو انسان جو حاصل کائنات مخلوق تھی، کارخانہ قدرت کا سب سے بڑا شاہکار تھا، فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈھلنا تھا، وہ ایویں ہی نہیں بنا، کسی بات پہ بنا ہے بھائی۔ نوریوں میں بھی تھرتھلی مچ گئی تھی، آج ہے کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ابھی آدم بن رہے تھے، فخر آدم و بنی آدم کی بات نہیں کر رہا۔ آدم کے بننے پہ علامہ اقبال کہتے ہیں ساتوں آسمانوں میں اور عرشیوں اور قدسیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ نوری فرشتہ تھا اور ناری جن تھا، یہ دونوں تھے، لیکن ابھی بھی کسی کی ضرورت تھی۔ ہاں، جس بیچارے نے اپنے شیشہ کبھی نہیں دیکھا، اسے وہ آئینہ کہاں پتا ہو جہاں شان قدرت جھانک کے دیکھتی ہو۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ بات کس کو سمجھ آئے گی بھلا؟ کل پرسوں کوئی کہہ رہا تھا جی، وہ کسی ایک ہمارے پروفیسر ہیں بڑے اچھے، فارسی کے، علامہ اقبال کے بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مرزا جیلمی اگر فارسی کا ایک شعر ہی پڑھ دینا علامہ اقبال کا تو ہم اس کو، میں نے کہا لو یہ تو بہت بڑا کام ہے، میں اعلیٰ حضرت کا ہدایت بخشش سے اردو کا شعر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مطلب بتا دے، میں کہا صرف پڑھ کے سنا دے، صحیح ٹیکسٹ پڑھ دے تو ہی سمجھنا بڑی بات ہے۔ ہمیں رب نے ایک امام ایسا دیا، اعلیٰ حضرت امام جی، ہاں جی، لیکن وہی بات ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا۔ اعلیٰ حضرت کی نعت خواں کیوں نہیں پڑھتے بلا؟ اسے پتا ہے میں خود ایکسپوز ہو جاؤں گا، میرے کو پڑھے ہی نہیں۔ تو وہ پھر کہتا ہے چڑھائی رکھی سونے لائی رکھی سونے، ہیں یعنی آپ کا ہی خود ہی اپنا ہی رانجھا۔ نعت نوت اس میں ہے ہی کوئی نہیں، اس میں نعت کا کوئی تصور نہیں، کوئی وجود نہیں، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف، کوئی ایک معنی و مفہوم نعت کا نہیں۔ نعت کہتے ہیں اس کو، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، میں نہیں یہ۔ تو اپنا ہی رانجھا راضی کر کر کے نعت بھی ہو گئی، دیہڑی بھی لگ گئی، سبحان اللہ بھی کرا لی، نعت ہوئی ہوئی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مسجد نور کے جمعہ پڑھنے والوں، پیسے نعت خواں کو ضرور دو، خدمت کرو، پر نعت تو پڑھو سے تو ڈبل ہے یار، پر نعت تے سنا، کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ پھٹیاں وچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، یار کوئی نعت سنا نا۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ جو صاحب میلاد پہ کتاب اتری ہے، جو بندہ اس کو ناظرہ نہیں پڑھ سکتا وہ نعت لکھ لے گا۔ سورہ فاتحہ نہیں جو صحیح بیچارہ پڑھ سکتا، تو اعلیٰ حضرت کو ڈرتے نہیں پڑھتا۔ یہ ابھی ہم نے 12 پروگرام کیو ٹی وی پہ کیے ہیں، ذرا سنو نا۔ پورے پاکستان کے تمام بڑے سینئر نعت خواں اس میں موجود تھے، تو پوچھے ان سے، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں پہلے پڑھائیں، مولانا جامی کا کلام پڑھنا ہے، سعدی شیرازی کا کلام پڑھنا ہے، محبوب الہی کا کلام پڑھنا ہے، جان محمد قدسی کی نعت پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدائے چے عجب خوش لقبی، یہ پڑھنی ہے۔ ما ہما تشنا لبانے متوئی آب حیات، رحم فرما کے زہد می گزرد تشنا لبی،
سیدی انت حبیبی و طبیب. یہاں ایک رک گیا ہمارا PhD اسکالر نعت خان، تو وہ قلبی پڑھنے لگا تھا. میں نے کہا نہ قلبی نہیں پڑھنا، قلب عربی میں کتے کو کہتے ہیں. شاعر نے کہا ہے سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آپ میرے قلب کے طبیب ہیں. آمدہ پیش تو قدسی پے در ماں طلبی. چلو پڑھا نہ ہو کبھی سنا ہی ہو تو بھی بندہ پکڑ لیتا ہے کہ رہن دے یار. ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں وہ پیسے دے دیتے تھے، کہتے تھے تو پڑھنا میں پیسے لے لا. سمجھو جنہیں ایمان کا پتہ ہے کہ میں کس بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے لگا ہوں. بابے اٹھ جاتے تھے محفلوں سے، زیر زبر قوال آگے پیچھے کرتا اٹھا دیتے تھے. اولیاء بزرگ صوفیاء وہ کہتے اشارہ کرتے تو دوسرے کو بٹھاؤ. تو جس کلام کو اللہ امت کا ولی گوارا نہ کر رہا ہو تو وہاں کون ہستی ہے؟ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو. محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم. جہاں ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجدی ہے نا، تو وہاں خود رب العالمین مسند صدارت پہ جلوہ گر ہو. تم ذکر سیکھو بھائی، یہ تو مذاق تھوڑی ہے. لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادب. کائنات میں کوئی بندہ ہے کہ بندہ ہو اور رب اس کی بزم کا، محفل کا، بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہو؟ معبود مسجود غنی للعالمین احکم الحاکمین، خالق مالک رازق، وہ کہہ رہا ہو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یار نبی تو آتے ہیں رب کے لیے، نبی رب کا تعارف کرانے آتے ہیں، رب کی شانیں بتانے آتے ہیں، رب کی بندگی کرانے آتے ہیں، رب کی شان سنانے آتے ہیں. لیکن رب نے ایک نبی ایسا بھی بھیجا کہ ہوگا نبی پر اس کی شانیں میں رب خود سناؤں گا. پھر بھی نہ سمجھ آئے. اتنا ایزی لے لیا تم نے. جے لکھواری اتر گلابوں، یہ جب سمجھ آ جاتی ہے نا اور رفاع کو تو کہتے جے لکھواری اتر گلابوں، تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کام. پھر اس سے بھی آگے جاتے ہیں، کہتے نعت انہاں دے لائق پاکی. کوالیفیکیشن نعت کا میرٹ. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، رومی کشمیر، فرماتے ہیں پنجابی آتی سب کو؟ سبحان اللہ نہ کہنا پھر تم سب کو معاف ہے. نور مصطفیٰ مرحبا. کہتے ہیں نعت انہاں دے لائق پاکی قد آسانا دانا. ہائے ہائے ہائے. نہیں ان کا ذوق نہیں، آپ کا تو ہے قاری صاحب. آپ کے لیے تو میں پڑھ دیتا ہوں. نعت انہاں دے لائق پاکی قد آسانا دانا. تے میں پلیت ندی وچ وڑیا تے پاک کرے تن جانا. کی کرنا تو ساڈی آنکھاں خلقت دے سردارا. کی کرنا تو ساڈی آنکھاں خلقت دے
سردارا لکھ صلات سلام تیرے تے لکھ درود ہزارا لکھ صلات سلام تیرے تے لکھ درود. یہ دیکھو یہ جملہ سمجھو کیا کہا, ہزارہ نہیں کہا, ایک درود ہزارہ ہے. ہاں پنجابی سمجھے گا اور نہیں, ہزار کو اب لاکھ سے ضرب دو, ایک درود ہزارہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. اب سنو مصرع, جب عارف بولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں, انے واہ نہیں ناتے جب مرضی. لکھ صلات سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ. ہزارہ درود کو اب لاکھ سے ضرب دو تو وہ کہتے ہیں جو درود ہزارہ ہے نا اس کی فضیلت ہے کہ بندہ ایک بار پڑھے تو 10,000 درود پڑھنے کا ثواب ہے. آج تمہاری موجیں لگ گئی مسجد نور والی. ہائے ہائے ہائے, 10,000 کو 1,00,000 سے ضرب دو تو اتنا درود ہمارا پیش ہو گیا حضور کی بات. لکھ صلات سلام تیرے تے لکھ درود ہزارہ. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, یہ بادشاہوں کی شانیں بھی کبھی سنا کرو یہاں, جو اصل میں فقیر تھے. کیسے فقیر تھے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. یہ ہندوستان کے ہر سجدے کا, ہر اذان کا, ہر رکوع کا, داتا صاحب کی بھی ہر نماز کا ثواب محمود غزنوی کے نام اعمال ہے. اور داتا صاحب نے جتنوں کو کلمہ پڑھایا وہ بھی سارا ثواب حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ یمین الدولہ. ہائے ہائے, یمین الدولہ سلطنت عباسیہ نے خطاب دیا تھا. یہ اسلامی عالم اسلام کا رائٹ ہینڈ ہے جو غزنی میں بیٹھا ہوا ہے, حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ. ساری زندگی جس نے گھوڑے کی کاٹھی پہ بیٹھ کے حکومت کی, لفظ سلطان سب نے سنا ہوگا. آج نبیوں کے سلطان کا صدقہ اس کا معنی بھی سن لو. ہر بادشاہ سلطان نہیں ہوتا, ہر خلیفہ سلطان نہیں ہوتا. خلیفہ اور ہوتا ہے, بادشاہ اور ہوتا ہے, سلطان اور ہوتا ہے. سلطان اس حاکم کو کہتے ہیں جو ہو تو حاکم لیکن 50 سال گھوڑے کی کاٹھی پہ بیٹھ کے حکومت کرتا رہے, راہ خدا میں جہاد کرتا رہے, فتوحات کرتا رہے. 17 حملے کر کے سومنات کے بت توڑنے والا سلطان محمود غزنوی. محمود حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ عنہ کا مرید, جن کی گدڑی کا صدقہ سومنات فتح ہوا. عقیدہ تھے نا, بادشاہ بد عقیدہ ہو جائے تو غوثوں کتبوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, نمازیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں تو بڑی دور کی بات ہے. حاکم کا عقیدہ ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے جہانگیر کو لکھا تھا, سلطنت مغلیہ کے بادشاہ کو, بادشاہ سلطنت میں حاکم ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسم میں دل, قلب. اور حدیث صحیح میں ہے کہ دل ٹھیک سارا جسم ٹھیک, دل خراب
تو کہتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکم کے دین پہ ہوتے ہیں، بادشاہ میلاد منائے تو غریب آدمی کا بھی دل کرتا ہے یار میں بھی 5-7 روپے دی نیاز لے کے چلوں، یہ نہیں کہ بڑی دے گئے پیسے نہیں، نہ وہ شکل ویکھے نہ وہ عقل ویکھے، نیو ویکھدا فرما برداریاں، وہ دیکھتا ہے اس کی عقیدت کیسی ہے، شوق اخلاص محبت۔ تو پھر جب وہ امتی بنے ہوئے چنوں پہ بھی میلاد کرائے تو میلاد بھی پہنچتا ہے، چنے بھی پہنچتے ہیں اور میلاد والا بھی پہنچتا ہے۔ یہ تو خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، اب ان سے بڑا محقق کہاں سے لائیں، ان سے بڑا محدث کہاں سے لائیں، ان سے بڑا دین کو سمجھنے والا استاد جو بر صغیر پاک و ہند کے تمام سنی اسکول آف تھاٹس کا استاد ہے، اہل حدیثوں کا بھی امام، دیوبندیوں کا بھی امام، بریلویوں کا بھی امام، سوائے رافضیوں کے سب ان کو، اور جو انہیں استاد نہ مانے وہ عالم ہی نہیں، یعنی سند حدیث جاتی ہی ان سے ہو کے مدینہ پاک ہے، وہ اتنا بڑا ستون اور منارہ ہے دین کا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی محدث تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث تھے، ہر سال میلاد کرتے تھے۔ تو ایک سال ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، اب وہاں میلاد اتنا بڑا، پوری دلی، پورا شہر دلی انوائٹڈ ہے، تمام مشائخ انوائٹڈ ہیں، تمام علماء کو دعوت ہے، عوام کو دعوت ہے، بادشاہ بھی دعوت ہے، وہ اس شان سے کرتے تھے محفل۔ تو اب ظاہر ہے اتنے ذرائع نہیں تھے تو کیا کریں، تو بیٹے کہتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث، پوتا بھی محدث، بیٹا بھی محدث، خود بھی محدث، اور سارے محدثوں کے امام، جن کے ایک شاگرد کا نام امام احمد رضا بریلوی ہے، شاگرد کے شاگرد، اور فخر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابا جان اس بار رہنے دیتے ہیں، فرمایا بیٹا یہ وہ محفل نہیں جو رہنے دیں، پھر کیا کریں، انہوں نے کہا محفل ہوگی، بھنے ہوئے چنے لے آؤ وہ بانٹ دیں گے بعد میں۔ تو کہتے ہیں اسی رات جب میلاد ہوا تو میلاد والوں نے اپنا جلوہ دکھایا، تشریف لائے، میرے والد صاحب کو زیارت ہوئی اس حال میں کہ وہ بھنے ہوئے چنے خود آغوش مصطفیٰ میں تھے، دامن نبوت میں، اور دستے پاک نبوت سے آپ وہ چنے ہوا میں اچھال رہے ہیں خوشی سے، اور اس امتی کو دکھا رہے ہیں کہ تیرے چنے بھی پہنچ گئے، تیری محفل بھی پہنچ گئی، محفل والا بھی پہنچ گیا۔ یا نبی یا یا نبی یا تو زندگی فضول۔ یہ کیفیت جب امتی میں آتی ہے نا تو پھر امام اہل سنت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، تو پھر وہ ایک کے صدقے بھی بعض دفعہ پوری محفل کی موج لگ جاتی ہے۔ یہ اس طرح قبول ہوتے ہیں معاملات۔ امام نقشبند فرماتے ہیں رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ تو جب رب رب ہو کے بخشش کا بہانہ ڈھونڈے تو تو بندہ ہو کے خاموش بیٹھا رہے، بے ہوش بیٹھا رہے اور بہانہ نہ لائے، سخی عطا کا بہانہ ڈھونڈے اور منگتا غافل بنا رہے۔ جی یہ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے جب جھوم کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے ایویں کہنا فارمیلٹی، وہ نہیں، اسے خود بھی نہ پتا ہو میں نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ یہ وہ ہے جو وہ سبحان اللہ اس کو پرواز کرا کے سیدھی جنت میں لے جاتا ہے، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ میلاد شریف کا مہینہ
رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ ہے، شروع ہے، اور ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری یہ کتاب کا ایک نیا ایڈیشن چھپا ہے، میلاد شریف کے فیض و برکات، باہر موجود ہے۔ یہ کتاب پوری موبائل میلاد ہے، چلتا پھرتا میلاد ہے، اور اس کا ہر باب میلاد ہے۔ میں کل پرسوں ملتان میں کہا تو اتنی سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے جو 12 محفلیں ہر سال کرتے ہیں، یعنی یکم سے 12 ان کے گھر 12 محفلیں ہوتی ہیں۔ سفید داڑھی سے سوچ لیں عمر کتنی ہوگی، ذوق تجربہ۔ تو جب میں نے یہ جملہ وہاں کہا کہ اے لوگو، محفل نعت اور محفل میلاد میں کیا فرق ہے، تو وہ ایسے بیٹھ کے مل گئے کہ جی میں نے یہ بات ہی پہلی بار سنی ہے، میں تو میلاد کی 12 محفلیں حضرت مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کیا نعتیں پڑھ لینا ہی محفل میلاد ہے؟ وہ تو ہم سارا سال پڑھتے ہیں۔ تو ربیع الاول میں آپ نے کیا کیا؟ اس امام نے، امام محمد بن جعفر القطانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث فاس مغرب مراکو الجزائر کا امام و محدث، حرمین شریفین سارا جس کا شاگرد ہے، اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ محفل نعت اور محفل میلاد میں کیا فرق ہے، اور محفل میلاد کرتے کیسے ہیں، ہوتی کیسے ہے، بنتی کیسے ہے۔ یہ جو بھی میں نے بتایا اس میں وہ میلاد پڑھتے تھے، میلاد کرتے نہیں تھے، میلاد تو میلاد پڑھا جاتا ہے کیسے بلا؟ اللہ 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 لا الہ، یہ پڑھا جاتا تھا میلاد کی محفل میں، نظم میں بھی اور نثر میں بھی، اور میلاد نامے لکھے جاتے تھے اور وہ چھپے تھے، آپ پتہ نہیں کبھی کسی نے دیکھے بھی ہوں۔ وہ پوری کتاب جب میلاد ہوتا، یہ امام محدثین جب کرتے تو پھر وہ آقا کریم علیہ السلام کے اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ میلاد کا ٹائم ہے، ہاں وہ ٹائم ٹیبل شیڈیول سیٹ کر کے بیٹھتے تھے عشاء پڑھ کے، اور ہم نے تو دیکھا ہے، ہم اس کا حصہ رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسی محفل ہمارے پیر و مرشد جب محفل کرتے، آج عصر کو شروع ہوئی، کل اشراق پہ ختم ہوئی، اور اسی میں وہ گھڑی آتی تھی جس سہانی گھڑی، ہاں وہ ہوتی تھی معراج میلاد والوں۔ تو کبھی اللہ توفیق دے تو وہ والا اصلی میلاد کریں تاکہ اس کی برکتیں نصیب ہوں، اور یہ کتاب ساتھ لے کے جائیں تاکہ کم از کم 200-250 روپے میں پورا میلاد ایک بار ہو جائے، اور گھر میں برکات اور رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ ضرور ہر بندہ لے کے جائے۔ وآخر دعوانا